میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں، اس کا کیا گناہ ہے؟ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ گناہ کا کام ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اپنے بھائی کے سامنے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے کے بارے میں جانتا کہ اس میں کیا ہے، یعنی کتنا بڑا اس میں گناہ ہے، تو 100 سال کھڑا رہنا اس ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا کہ 100 سال اگر اسے وہاں رکنا پڑتا تو وہاں رک جاتا، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھنس جانے کو، زمین میں زندہ گڑ جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ یعنی یہ اس قدر گناہ بڑا ہے کہ زمین میں دھنس جائے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ البتہ جہاں یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو بعض لوگوں کو یہاں غلط فہمی بھی ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نمازی کے سامنے سے کوئی شخص گزر گیا تو اس نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس نمازی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ یہ گزرنے والا ضرور گناہ گار ہوگا۔ تو جس نمازی کے سامنے سے اگر کوئی گزر رہا ہے اور اس کی توجہ اس طرف نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ اکبر کہے، سبحان اللہ کہہ لے، یا عورت ہے تو وہ تصفیق کرے، یعنی کہ اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارے، اس طرح آواز پیدا کرے تاکہ وہ شخص متوجہ ہو جائے اور نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ سے بچ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو سامنے سترہ رکھ لیں۔ سترے کے آگے سے گزرے گا اگر کوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سترہ کیا ہوتا ہے؟ نمازی کے سامنے کوئی آڑ کر لی جائے، یہ آڑ کم از کم 1 انگل جتنی موٹی ہو اور 1 آدھے گز یعنی کہ 1 ہاتھ جتنی یہ اونچی ہو۔ اگر کوئی اتنی آڑ سامنے رکھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے سامنے سے، اس سترے کے سامنے سے اگر کوئی شخص گزرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، بلکہ احادیث مبارکہ میں اس کا ہمیں حکم بھی ارشاد فرمایا گیا۔ تو یہ آڑ آدمی بھی ہو سکتا ہے، کوئی دیوار، جانور، پردہ، لاٹھی، کوئی پلر، کوئی بھی چیز، یہ آڑ ہمارے سامنے یہ بنائی جا سکتی ہے جو کہ سترے کا کام دے گی۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے سامنے جو سترہ رکھا ہے تو وہی سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ مقتدیوں کے سامنے سے گزرنے کی صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر دوران نماز ہمارا وضو ٹوٹ جائے تو کیا ہم نماز پڑھتے نہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ دوران نماز اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوراً یہ صفوں کو چیرتا ہوا اپنے وضو کرنے کے لیے جائے گا۔ بے وضوئی کی حالت میں نماز پڑھنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور اگر اس کا یہ ارادہ ہے کہ نماز کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے وضو کا اس قدر اہتمام کیا جائے، تو اس صورت میں بعض صورتوں میں وہ کافر بھی ہو جائے گا کہ وہ نماز کے اہم ترین، بنیادی ترین اسلام کے رکن کو ہلکا جان رہا ہے، ہلکے میں لے رہا ہے، تو اس صورت میں وہ گناہ گار بھی ہوگا اور دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ اگر کسی نے اس حالت میں نماز پڑھی بھی ہوگی تو اس کا نیت جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ شرم محسوس ہو رہی تھی کہ نماز کے دوران میں کیسے جاؤں۔ تو بہرحال اگر وضو ٹوٹا ہے تو وہ نمازیوں کے سامنے سے گزر کر جا سکتا ہے، کیونکہ وہ امام کے آگے سے نہیں گزر رہا، تو مقتدیوں کے لیے امام کا سترہ ہی کافی ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ اگلی صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے اور لوگ دیکھا دیکھی پچھلی صف میں کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے نمازیوں کے سامنے سے بھی گزر کر اگلی صف کو پورا کیا جائے گا، کیونکہ صفوں کو دونوں کونوں تک پورا کرنا یہ واجب ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنی عزت خود گنوائی ہے کہ ان لوگوں کے سامنے سے اب گزر کر اگلی صف کو پہلے مکمل کیا جائے گا۔